میرے خیالوں کے پیچ و خم سے خلا کی بے سمت وسعتوں تک جہان اندر جہان بے انت گردشوں کا جو سلسلہ ہے اسی ذات واحد کا آئینہ ہے۔ وہ ذات واحد کے جس کے جلوں سے کہکشائیں مچل رہی ہیں، جو اپنی تیز رفتار روشنی میں ازل سے میری طرف رواں ہیں مگر نہاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف کو پیش کرنے کے بعد نہایت ادب سے اے وادی جمیل میرے دل کی دھڑکنیں آداب کہہ رہی ہیں تیری بارگاہ میں آج۔ پروفیسر اعجاز خاکی آپ لوگوں کے سامنے اردو کا پہلا لیکچر، آج اردو سال دوم کا جو آپ لوگوں کو گوش گزار کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے تاریخ زبان و اردو ادب اور اردو کا نمونہ۔ تو آج سب سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ کیا اردو زبان کہاں سے آئی، اس کا وجود کہاں سے ہوا، اس کے معنی اور مطالب کیا ہیں، اور پارٹ سیکنڈ سال دوم کا جو نمونہ ہے پرچے کا وہ کس طرح سے ہے۔ تو سب سے پہلے بات ہم لوگ کریں گے اردو پہ لفظ اردو کا جو مادہ ہے۔ یقیناً اردو زبان ترکی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اردو لفظ ترکی زبان سے بنا ہے، ترکی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی لشکر بھی لیے جاتے ہیں، چھاؤنی بھی لیے جاتے ہیں، فوج بھی لیے جاتے ہیں، فرودگاہ بھی لیے جاتے ہیں، اور اس کو اگر ریختہ کی شکل میں دیکھیں تو گری پڑی چیز کے حوالے سے بھی اس کو اردو کو جانا جاتا ہے۔ اردو کا جو پہلا لفظ ہے جو سب سے پہلے استعمال کیا گیا اردو لفظ، یہ تزک بابری میں کیا گیا۔ میں ذرا اس کو وائٹ بورڈ پر لکھ کر بتا دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ تزک بابری لکھی ہوئی کتاب جس میں سب سے پہلے یہ لفظ استعمال کیا گیا اردو، لیکن کچھ محقق کا کہنا یہ بھی ہے کہ اردو زبان جو ہے یہ ایک لشکری زبان ہے۔ اور لشکری زبان کیوں ہے؟ لشکری زبان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بر صغیر میں جب مسلمان آباد تھے تو اس کے بعد جنوبی ایشیا کے اندر جب انہوں نے حکومت قائم کی تو اس وقت مختلف ممالک سے لوگ وہاں پر آئے اور ان کے درمیان باہمی اشتراک کے ساتھ یہ اردو زبان مارز وجود میں آئی، جس میں ایرانی بھی تھے، جس میں ترک بھی تھے، جس میں عربی بھی تھے، جس میں عبرانی بھی تھے۔ مختلف علاقوں سے لوگ وہاں آئے اور مسلمانوں کو چونکہ فوج اکٹھا کرنی تھی، فوج بنانی تھی، اور جب وہ فوج تیار کرنے کے لیے جنوبی ایشیا کی طرف راغب ہوئے تو مختلف لوگ، مختلف زبانیں اس میں ملی اور اردو کا ایک اشتراک ہوا، اور اس کے ان سب باتوں کے اشتراک کے ساتھ، ان سب زبانوں کے اشتراک کے ساتھ یہ اردو مارز وجود میں آئی۔ اردو لفظ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لاطینی لفظ ہے۔ لاطینی لفظ میں وائٹ بورڈ پر ذرا لکھ دوں، جس کو ہارڈے کہا جاتا ہے۔ HORDE ہارڈے لاطینی لفظ ہے۔ اس سے یہ اردو زبان کا لفظ مارز وجود میں آیا،
اور لفظ اردو کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ ابتدائی شکل تھی اس کی اردہ ادرد، یہ اردو کی ابتدائی شکل تھی، اردو لفظ کی ابتدائی شکل تھی۔ تو اب اگر تاریخ پر بات کی جائے اردو کے حوالے سے تو یقیناً اس سے متعلق بہت سارے نظریات ہیں، جیسے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ ہے، جیسے ان کا آئی قاضی کا نظریہ ہے، جیسے ڈاکٹر وائٹ برچنٹ کا نظریہ ہے، اور دیگر جو نصیر الدین شاہ ہیں ان کا نظریہ ہے۔ مختلف محققین اور مختلف ماہرین کی رائے میں اس اردو زبان کو اگر دیکھیں تو مختلف علاقوں کے ساتھ اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی زبان کا تعلق کسی ایک باقاعدہ طور پر کسی علاقے سے نہیں ہوتا، کبھی باقاعدہ طور پر کسی ایک دور میں وہ ترویج نہیں پاتی۔ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، سما کے گزرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی زبان کے اندر نئے نئے لفظ جب آتے ہیں، جب جگہ پاتے ہیں، تو وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ زبان بھی اپنے اندر ذخیرہ الفاظ لیے ہوئے آتی ہے، اور جب اس کے اندر الفاظ کسی زبان کے اندر مختلف آتے ہیں تو وہ زبان مضبوط ہو جایا کرتی ہے۔ 1970 کے اندر اگر کہا جائے تو اردو زبان ہی ایسی وہ واحد زبان تھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اچھے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ ان کو عزت سے نوازا جاتا تھا، ان کو روپے پیسے کے اعتبار سے زیادہ نوازا جاتا تھا۔ یہ 1947 تا 1952 میں اردو زبان کے اندر جنتریاں بھی تھی، اس وقت چھپتی تھیں، اس کے بعد میگزین بھی تھے، تحریکات بھی چھاپی جاتی تھی، رمیز جیسا پھول جیسا رسالہ جو ہے وہ اس وقت شائع کیا جاتا تھا۔ لیکن اس اردو زبان کو ناپید کرنے کے لیے، اس اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے کچھ تاریخ کے اندر ہمیشہ پراپوگنڈے چلتے آئے ہیں، اور ہر ادب جو ہے وہ پراپوگنڈا نہیں ہوا کرتا، لیکن کچھ نام نہاد لوگوں نے اردو زبان کے اوپر اس کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے یہ وہمہ پیدا کر دیا لوگوں کے اندر کہ اردو زبان کو جب پڑھیں گے تو اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا، آپ کی جو مادی زندگی ہے وہ بالکل بیکار ہو جائے گی، جس میں اگر نام لیا جائے تو ڈوگر خاندان کا نام ہے، اور ڈوگر خاندان اور حکومت وقت یہ سر فہرست ہیں۔ لیکن جو ہی یہ وہمہ آیا تو اردو زبان آہستہ آہستہ وہ اپنی ایک پہچان کھوتی گئی۔ صلاح الدین مرحوم کے بارے میں اگر کہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا، میں نام لکھ دوں ذرا، صلاح الدین مرحوم۔ صلاح الدین مرحوم صاحب نے کہا کہ اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، اردو زبان پنجاب میں پیدا ہوئی، دہلی میں پلی بڑھی، لکھنؤ میں اور دہلی میں پلی بڑھی، اور پھر یہ وہیں پر بیوہ ہو گئی، اور پھر اس کو وہاں سے پاکستان ان کے میکے بھیج دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے میکے والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔
تو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فکر افسوس صد افسوس کہ اردو زبان کو ختم کرنے کے لیے، ناپید کرنے کے لیے انتہائی کوششیں کی گئی ہیں۔ اگر 1867 کی بات کریں تو 1867 میں یہ اردو زبان ہی تھی جس کے لیے مسلمانوں نے انتھک کوششیں کی۔ اور اگر سر سید احمد خان کی بات کریں تو سر سید احمد خان نے جو علی گڑھ تحریک چلائی تھی، میں اس کو ذرا وائٹ بورڈ پر لکھ دوں، علی گڑھ تحریک۔ علی گڑھ تحریک کا مقصد کیا تھا؟ اردو زبان کو فروغ دینا، اس کی ترویج کرنا، اس کو آگے فروغ دینا، مقتدرہ قومی زبان اردو کو فروغ دینے کے لیے، جیسے کہ اسلام آباد میں اس کا ایک بہترین مرکز ہے، قومی زبان اردو۔ اردو کو ترویج دینے کے لیے یہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا گیا ہے اسلام آباد میں کہ جو بھی اردو زبان کے اندر نئے نئے لفظ بنتے ہیں، وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ زبان کے اندر جو جو نئے لفظ آتے ہیں ان کو وہ لکھتے جاتے ہیں۔ انگریزی سے جو لفظ اردو کے اندر آج بھی انگریزی میں ہی لکھے جاتے ہیں، ان کو ان کے اوپر دیکھا بھی جا رہا ہے، ان کے اوپر سوچ بچار کی جا رہی ہے، اور ان لفظوں کو تبدیل کر کے اردو میں رائج الوقت کیا جا رہا ہے۔ تاریخ زبان و اردو ادب، اردو کے حوالے سے جب تک کہ اس کی چاشنی، جب تک کہ اس کا مزہ نہ آئے، اس کی وہ لطافت اور مٹھاس ظاہر نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو کا لیکچرر ہونا ہی بے معنی ہے۔ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ تو اردو زبان یہ آج کا سلسلہ نہیں ہے، کل کا نہیں، یہ ساتھ، یہ برسوں کا ساتھ ہے، کل کا نہیں، یہ ساتھ، یہ برسوں کا ساتھ ہے۔ تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے، تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے۔ اردو میں جو سب شریک ہونے کے نہیں، اس ملک کے حالات ٹھیک ہونے کو نہیں۔ تو نمونہ اور تاریخ زبان و اردو ادب کی تاریخ کے حوالے سے اور پرچے کے نمونے کے حوالے سے ہماری بات چل رہی ہے۔ نمونے کی ذرا بات کر لیں، تاریخ زبان و اردو ادب کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس میں دو خاندان ہیں، دو بڑے خاندان ہیں اردو کے۔ ایک اس میں انڈک ہے، دوسرا اس میں ایرانین ہے۔ ایرانین ایک بڑا خاندان ہے، انڈک ایک چھوٹا خاندان ہے زبانوں کا۔ اب یہ اردو زبان یہ کسی ایک زبان سے مل کے تو بمبار سے وجود میں نہیں آئی، بے شمار زبانیں تھیں۔ ہندوستان میں جب دور دراز سے لوگ آتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے تھے، میل ملاپ کرتے تھے، کاروباری حیثیت کو اجاگر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہاں تجارت کی غرض سے لوگ آتے تھے۔ اور یوں ہی ہوا کہ مختلف علاقوں سے جب لوگ آئے تو اردو زبان کو آگے مزید فروغ ملتا رہا، اس کا نام جو ہے وہ مختلف دور کے اندر مختلف ہوتا رہا۔ اگر بادشاہ شاہ جہاں کی بات کریں تو اس دور کے اندر اردو زبان کو ریختہ کہا جاتا تھا، بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں۔
کیا کہا جاتا تھا اردو کو جی؟ ریختہ. اور ریختہ جیسے وہ غالبی نے شعر کہا تھا کہ ایک ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ایک ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ کسی دور میں میر بھی تھا. تو اردو زبان ریختہ، ریختہ کا مطلب ہے گری پڑی چیز. اور گری پڑی چیز اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مختلف زبانوں سے مل کر مارز وجود میں آئی اور اس کے اشتراک سے مارز وجود میں آئی. اب وہ زبانیں کون کون سی تھیں وہ میں یہاں ابھی بتاتا ہوں کہ کن کن زبانوں کے ساتھ اردو کا وجود ہے. دیکھیے گا، اردو زبان جس میں سب سے اول فارسی ہے، عربی ہے، پنجابی ہے، ہندوی ہے، مہاراشٹری ہے، اس کے بعد پراکرت ہے، کراکرت ہے، پالی ہے، ویدک ہے، اپ برنش ہے، شور سینی ہے، اس سے علاوہ بھی بے شمار زبانیں ہیں، لیکن میں نے اس کو مختصر سا پیش کیا کہ یہ زبان مختلف زبانوں سے مل کر مارز وجود میں آئی ہے، اور یہ سب سے زیادہ اس زبان کے اندر استعمال ہونے والی جو زبان ہے وہ عربی ہے، پنجابی ہے، فارسی ہے اور ہندی ہے. اگر 1867 کی بات کی جائے تو لالا لاجیت سنگھ کے خلاف اور اینٹونی بیگل کے خلاف جب انہوں نے اردو کے خلاف آواز اٹھائی تو اس وقت میں اگر بات کی جائے ان کی نواب محسن الملک کی تو یقیناً وہ اس وقت موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اردو زبان کو ناپید کیا گیا، اگر ختم کیا گیا تو ہم اس کا جنازہ نکالا گیا تو ہم لوگ اردو زبان کو دریائے رگوبتی میں ڈبو دیں گے اور خود بھی اس میں ڈوب کے مر جائیں گے. اردو زبان مرکہ اردو یہ مجموعہ ہے، یہ مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو مرکہ اردو کہا جاتا ہے. یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسا گلدستہ ہے، ایک ایسا گلدان ہے کہ جس کی ہر ایک پودے کی شاخ کے آگے مختلف زبانیں ہیں، اور ان مختلف زبانوں کے ساتھ اس کو وجود مل گیا، یہ مضبوط ہو گئی. اور کوئی بھی زبان جو لشکری زبان ہے اس کو لشکری کہا جاتا ہے. وہ کیوں کہا جاتا ہے لشکری؟ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ گروہ در گروہ، لشکر در لشکر. ہندوستان کے اندر، ایشیا کے اندر لوگ آئے اور ان کی باہمی جو آپس میں تجارت ہوئی اور وہ جو بول چال تھی ان کا اشتراک کے ساتھ اس کو وجود میں لایا گیا اردو زبان کو، اور یہ لشکروں کی شکل میں وہاں پر وارد ہوئی.
اور اسی لیے اس کو لشکری زبان کہا جانے لگا۔ مختصر سی، بالکل مختصر سی، یہ پہلے والے لیکچر میں نے اس کی تاریخ زبان اردو اس کو تھوڑا سا پیش کیا، لیکن اس کو پیش کرنے کے بعد اب اگلی بات جو ہماری چلے گی وہ سیکنڈ ایئر کے نمونے کی بات چلے گی۔ وہ ہمارے سیکنڈ ایئر کے سال دوم کا جو پیپر معروضی کا ہے، جو انشائیہ کا ہے، اس پہ ہماری بات چلے گی۔ اور وہ بات ابھی اس میں وائٹ بورڈ پہ تھوڑا سا اس کو اریز کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔ جی، سیکنڈ ایئر کا ہمارا سال دوم اردو سال لازمی کا جو سلیبس ہے، جو اس کا نمونہ ہے، اس کے حوالے سے آگاہی دیتا چلوں، کیونکہ جو نامولود اور نئے نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کو اس حوالے سے معلوم نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کا پیپر کا جو نمونہ ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے بتاتا چلوں۔ جو سیکنڈ ایئر کے اندر انشائیہ طرز کا پیپر ہے اور جو معروضی طرز کا پیپر ہے، اس میں کتنے کتنے میزان ہیں، کتنے کتنے نمبر ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں تاکہ آسانی پیدا ہو سکے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں معروضی پہ۔ معروضی کا پیپر، معروضی پرچہ، اس کے میزان ہیں جی 20۔ کل میزان کتنے ہیں جی 20۔ اب اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ مشقی سوالات کا ہے، اسباق میں سے آتے ہیں سوالات، اور سوالات جو ہوتے ہیں وہ کثیر الانتہابی شکل میں آتے ہیں، اور اس کے نمبر کتنے ہوتے ہیں 5۔ اس کے بعد جو دوسرا معروضی کا ہوتا ہے سوال، اس میں رموز اوقاف، یہ بھی 5 نمبر کا ہے، اور تیسرا جو جز ہوتا ہے اس کا وہ ہے مطابقت اور حروف کا استعمال، یہ بھی 5 نمبر کا، اور آخری جو جز ہے وہ ہے آپ کا امدادی افعال۔ امدادی افعال یہ بھی 5 نمبر کا۔ تو اس طرح سے ملا کے آپ کے کل میزان ہو گئے 20۔ تو آپ کا معروضی پیپر 20 نمبر کا ہے۔ اب بات چلتی ہے انشائیہ پیپر کی۔ انشائیہ پیپر میں جو پہلا سوال ہوگا پرچہ انشائیہ اردو سال دوم۔ لیں جی، پہلے والے انشائیہ والے پیپر میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمارا پہلا سوال تو معروضی میں ہمارا کثیر الانتہابی سوالات پر ہو گیا 20 نمبر پہ، اور دوسرا ہمارا سوال اشعار کی تشریح۔ سوال نمبر 1 اور اس کی الف جز، نظم کی تشریح۔
اس کی ترتیب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کی ترتیب میں کس طرح سے ہوگی کہ ایک نظم کے عنوان کا نمبر ہوگا، دوسرا شاعر کے نام کا نمبر ہوگا، اور 4 نمبر کے 2 اشعار ہوں گے، جیسے 1 1 جمع 4 جمع 4 اور برابر ہے 10۔ اس طرح سے ملا کے اس کے 10 نمبر بنتے ہیں۔ اب اس کی سوال نمبر 1 ہی کی جز 2 جسے ہم بے جز کہتے ہیں، بے جز میں اشعار کی تشریح ہی آئے گی۔ لیکن یہ کون سے اشعار ہیں؟ غزل کے اشعار۔ غزل کے اشعار اسی طرح سے اس کی ترتیب ہوگی، 1 نمبر شاعر کا ہوگا، 3 نمبر اس کے ایک شعر کے ہوں گے، پھر 3 نمبر، پھر 3 نمبر اور برابر 10۔ 3 3 3 3 اور 1، 10 نمبر اس طرح سے ہو گئے۔ 1 نمبر شاعر کا ہو گیا، باقی 3 اشعار کی 3 3 کے حساب سے تقسیم کر دی گئی۔ سوال نمبر 3، سوال نمبر 3 کون سا بنتا ہے جی؟ سیاق و سباق۔ سیاق و سباق، یہ سوال کیسے آتا ہے کہ دیے گئے پیراگراف کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کریں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام بھی لکھیں۔ تو اس کی ترتیب کس طرح سے ہوگی نمبروں کی وہ میں بتاتا چلوں۔ 1 جمع 1 جمع 3 جمع 10 اور برابر ہے 15۔ اس طرح سے اس کی ترتیب ہوگی جی۔ 2 پیراگراف دیے جائیں گے پیپر میں، اس میں 1 پیراگراف کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 4، سوال نمبر 4 ہے جی آپ کا نصابی خلاصہ۔ دو خلاصے دیے گئے ہوں گے، الف اور بے، اس میں سے ایک آپ نے خلاصہ کرنا ہوگا جس کی ترتیب یوں ہوگی 1 جمع 9 اور برابر ہے 10۔ اس طرح سے اس کی ترتیب ہوگی۔ اور سوال نمبر 5 اس کو ذرا اریز کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بتایا جا سکے، مزید بتایا جا سکے۔ سوال نمبر 5، سوال نمبر 5 ہے جی خلاصہ، خلاصہ نظم، یہ 5 نمبر کا ہے۔ اس میں اس نے کس طرح سے دیا ہوا ہوتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم پیغام کا خلاصہ لکھیں، یعنی 5 نمبر کا یہ ہو گیا خلاصہ نظم۔ پانچ نمبر کا خلاصہ ہو گیا۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 یہ ہے جی مضمون کا، مضمون جسے ہم لوگ انشاء پردازی بھی کہتے ہیں، انشاء پردازی۔ اور یہ کتنے نمبر کا ہوتا ہے؟ مضمون 20 نمبر کا۔ 3 مضامین دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک مضمون کرنا ہوتا ہے۔ 1 2 3 3 مجوزہ عنوانات دیے گئے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عنوان پر لکھنا ہوتا ہے، جس کی طوالت کے حوالے سے اگر بات کریں تو وہ 8 صفحات بنتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7، سارے اس کے جو سوالات ہیں وہ بنتے ہیں 7۔ 7واں سوال اس کا خط کا یا آپ بیتی کا۔ 10 نمبر کا یہ ہے
یا تو خط ہی ہوگا، اگر خط نہیں ہوگا تو آپ بیتی ہوگی، آپ بیتی ہوگی تو خط نہیں ہوگا، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک 10 نمبر کا سوال آپ کے 7ویں نمبر کے حوالے سے آپ کے پیپر میں پرچہ میں ہوگا۔ یہ تھا جی تاریخ زبان و اردو ادب اور پرچہ نمونہ جو آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب لیکچر کے اختتام پہ جاتے ہوئے دعائیہ کلمات ہے یہ دعا خاکی کی صبح و مساء، ہے یہ دعا خاکی کی صبح و مساء، ربنا اغفر لنا واغفر لنا یا ربنا۔ زندگی نے وفا کی، رگوں میں خون دوڑتا رہا، تو انشاءاللہ اگلی ہی نشست میں، اگلے ہی لیکچر میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔